بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، شرح تعامل کے ایک اور سبق کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے النوع التاسع یعنی اسماء افعال کے بارے میں النوع التاسع مکمل کر لی تھی۔ آج ہمارا سبق ہوگا النوع العاشر کے بارے میں یعنی 10ویں نوع۔ 10ویں نوع کے اندر افعال ناقصہ کا بیان ہے۔ چونکہ افعال ناقصہ کل 13 ہیں، ہم ان میں سے صرف کانا اور سارا پر آج بات کریں گے اور کانا اور سارا کو پڑھیں گے۔ عزیز سامعین، اس نوع کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ 10ویں نوع ہے۔ اس میں بحث افعال ناقصہ کے بارے میں ہے۔ افعال ناقصہ کل 13 ہیں۔ عمل ان کا یہ ہے کہ یہ اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو یہ نصب دیتے ہیں۔ رافع الاسم ناصب الخبر۔ مدخول یہ 2 اسموں پر داخل ہوتے ہیں۔ ان میں سے جو پہلا اسم ہوتا ہے وہ ان کا اسم ہی کہلاتا ہے اور دوسرا اسم ان کی خبر کہلاتا ہے۔ افعال ناقصہ کل 13 ہیں، وہ 13 یہاں آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہیں کانا، سارا، اصبح، امسا، اضحا، ظلا، باتا، ماداما، مازالا، ما بریحا، منفکا، ما فتح، لیسا۔ تو یہ 13 افعال ناقصہ ہیں۔ ان 13 افعال ناقصہ کو النوع العاشر کے اندر بیان کیا جائے گا۔ ان 13 افعال ناقصہ میں جو سب سے پہلے ہیں وہ ہے کانا۔ اب کانا کی 2 قسمیں ہیں، ایک کانا زائدہ، ایک کانا غیر زائدہ۔ کانا زائدہ کا مطلب یہ ہے کہ مانن لفظاً یہ کوئی بھی عمل نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر جب یہ کسی کلام کے اندر زائدہ آتے ہیں، اگر آپ کانا کو ختم کر دیں تو ان کے معنی میں کوئی بھی فرق یا کوئی بھی خرابی لازم نہیں آتی، تو اس کو کانا زائدہ کہتے ہیں۔ اس کی انہوں نے مثال دی ہے، ان من افضلہم کان زیدن۔ اب ان من افضلہم کان زیدن میں کانا جو ہے یہ کانا یہ زائدہ ہے۔ اب آپ اس کانا کو ختم کر دیں تو ہوگا ان من افضلہم زیدن، کہ ان میں افضل زید ہیں۔ اب یہ ان حروف مشبہ بالفعل ہے، من افضلہم جار مجرور خبر مقدم ہے ان کی، اور زیدن ان کا اسم ہے۔ تو یہ جو بیچ میں کانا ہے، اس کانا نے کوئی بھی عمل نہیں کیا، یہ کانا زائدہ ہے۔ تو ان من افضلہم کانا زیدن میں اس کا ترجمہ ہوگا کہ ان میں سب سے افضل زید ہیں۔ تو اب دیکھیں کانا نے معنی میں بھی کوئی عمل نہیں کیا اور لفظوں میں بھی کوئی عمل نہیں کیا۔ یہ جو کانا زائدہ ہے، یہ کانا زائدہ اکثر طور پر بعض جگہ ایسی ہیں جہاں پر کانا زائدہ استعمال ہوتا ہے۔ ان میں ایک جگہ ہے کہ مبتدا اور خبر کے مابین کانا زائدہ ہوتا ہے۔ جیسے ایک مثال ہے زید کانا قائم۔ اب زید قائم یہ مبتدا خبر ہے، بیچ میں جو کانا ہے یہ کانا زائدہ ہے۔ تو زید کھڑا ہے یا زید کھڑا ہونے والا ہے، بیچ میں جو کانا ہے یہ کانا زائدہ ہے، اس نے کوئی بھی عمل نہیں کیا۔ اور ترکیب میں بھی زید مبتدا ہو جائے گا، کانا زائدہ، اور قائمن اس کی خبر ہو جائے گی۔ موصول اور صلہ کے مابین بھی کانا زائدہ ہوتا ہے۔ جیسے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ اب کیف نکلم من، یہ من موصولہ ہے، اب فی المہد صبیا یہ اس موصولہ کا صلہ ہے، بیچ میں جو کانا ہے یہ کانا زائدہ ہے، اس نے کوئی بھی عمل نہیں۔ اسی ترتیب سے موصوف اور صفت کے مابین بھی کانا زائدہ آتا ہے۔ جیسے جاء رجل کان عالم، کہ ایک شخص آیا وہ عالم تھا یعنی علم والا تھا۔ تو اب یہ جو کانا ہے یہ کانا بھی یہاں پر زائدہ ہے۔ جاء رجل عالم، یہ عالم رجل کی صفت ہے، تو موصوف صفت کے مابین کانا آیا تو یہ کانا بھی زائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور مزید جگہ ہیں۔ کانا غیر زائدہ، کانا غیر زائدہ کے اندر بھی آگے 2 ہیں، ایک کانا ناقصہ ہے، ایک کانا تامہ ہے۔
کانا ناقصہ جو ہے، کانا ناقصہ میں پھر دو قسمیں ہیں۔ ان میں پہلی قسم ہے کہ کانا کا اسم سے خبر کا تعلق زمانہ ماضی میں رہا ہو، خبر کا اسم سے انقطاع ممکن ہو۔ اس کی ہم مثال دیں گے تو مثال سے بات واضح ہوگی۔ مثال ہے کانا زید قائما، کہ زید کھڑا ہوا تھا یا زید کھڑا ہونے والا تھا۔ تو اب دیکھو زید کے ساتھ جو قیام کی نسبت ہے یہ زمانہ ماضی میں ہوئی ہے، یعنی زمانہ ماضی میں زید کا تعلق قائم کے ساتھ رہا ہے یا قیام کا تعلق زید کے ساتھ رہا ہے۔ باقی یہ ضروری نہیں ہے کہ زمانہ ماضی میں جب زید کھڑا ہونے والا تھا تو اب اس وقت تک، یعنی جب ہم گفتگو کر رہے ہیں اس وقت تک زید کھڑا ہے، نہیں، یہ ضروری اس وقت کھڑا تھا باقی زید نہ بھی کھڑا ہو تو یہ قیام کا انقطاع زید سے ہو سکتا ہے، زید بیٹھ بھی سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ ہے یعنی کانا کا اسم سے خبر کا تعلق زمانہ ماضی میں رہا ہے، قائمن خبر کا زید اسم کے ساتھ تعلق زمانہ ماضی میں رہا ہے، یعنی زمانہ ماضی میں زید کے لیے قیام ثابت ہوا تھا، اور اب ممکن ہے کہ وہ کھڑا ہو، ممکن ہے نہ کھڑا ہو، پھر زمانے میں بیٹھا ہوا ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری قسم ہے اور دوسری صورت ہے کہ کانا کا اسم کا خبر سے انقطاع ممکن ہی نہ ہو، یعنی خبر کا تعلق اسم سے ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ اس پر مثال ہے جیسے کان اللہ علیمن حکیمہ۔ اب یہ کانا افعال ناقصہ ہے، اللہ اس کا اسم ہے، علیمن حکیمہ خبر ہے۔ تو اب دیکھیں یہ اللہ رب العزت کے ساتھ علم اور اللہ رب العزت کے ساتھ حکمت، یہ انقطاع ہو ہی نہیں سکتا، اس کا انقطاع ممکن ہی نہیں۔ یہ خبر کا اسم کے ساتھ ازل سے ہیں اور ابد تک، اور ابد سے بعد بھی رہے گا، یہ کبھی اس کا انقطاع ممکن ہی نہیں۔ اچھا جی، دوسرا ہے کانا تامہ۔ کانا تامہ اس کو کہتے ہیں جو فاعل پر تام ہو جاتا ہے، خبر کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہ والا جو کانا ہوتا ہے یہ ثبتہ کے معنی میں ہوتا ہے، ثبتہ کے علاوہ دخلہ کے معنی میں بھی ہوتا ہے، حصلہ کے معنی میں بھی ہوتا ہے، وجدہ کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ اس پر مثال ہے جیسے کانا زید اے ثبت زید۔ اسی طریقے سے وجدہ، حصلہ، دخلہ ان کے معنی میں بھی یہ کانا تامہ جب ہوتی ہیں تو یہ ان کا کانا اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کی خبر نہیں ہوگی بلکہ جب اسم آئے گا تو کانا تامہ یہ اسم پر تام ہو جائے گا۔ یہ کانا یہ سارا کے معنی میں بھی ہوتا ہے، کانا بمانی سارا کے بھی ہوتا ہے۔ جیسے انہوں نے مثال دی ہے کانا زید غنیًا اے سارا زید غنیًا، تو یہاں پر کانا بمانی سارا کے ہیں، تو یہ کانا کبھی کبھی سارا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اب ہم نے وہاں سارا پڑھا تھا تو آگے سارا ہی کی بحث آ گئی، کانا کی بحث مکمل ہوئی۔ اب افعال ناقصہ میں سے جو دوسرا فعل ہے وہ ہے سارا۔ سارا اصل میں انتقال کے معنی میں آتا ہے۔ اب انتقال ایک حقیقت سے حقیقت کی طرف بھی انتقال ہوتا ہے، جیسے سارت تین حذفن کہ مٹی گاڑا بن گئے۔ تو اب مٹی کی ایک صفت ہے کہ وہ خشک ہوتی ہے، پھیلی ہوئی ہوتی ہے، منتشر ہوتی ہے، پھر جب وہ گاڑا بن جائے تو وہ سمٹ جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے۔ تو ایک صفت سے یعنی ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف منتقل ہونا۔ اسی طریقے سے ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف بھی انتقال ہوتا ہے، جیسے سارا زید غنیًا زید غنی ہوا، یعنی پہلے زید کی صفت تھی غربت، اب زید کی وہی غربت والی صفت منتقل ہو گئی ہے غنی غنا کی طرف کہ اب وہ مالدار ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف بھی انتقال ہوتا ہے، جیسے سارا زید من دار الی دار کہ زید ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف یعنی ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف انتقال کرے۔ شخص سے شخص کی جانب بھی انتقال ہوتا ہے، جیسے سارا زید من عمر الی بکر کہ زید منتقل ہوا عمر سے بکر کی طرف۔ اب دیکھیں ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف انتقال ہو گیا تو سارا اس معنی میں بھی آتا ہے۔ اسی طریقے سے سارا بمانی تامہ کے بھی آتا ہے۔ سارا تامہ جس طریقے سے ہم نے ناقص کانا تامہ پڑھا تھا کہ وہ اپنے اسم پر پورا ہو جاتا ہے، خبر کا محتاج نہیں رہتا، بے آئی نہیں، اور اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کانا پھر وہ ثبتہ کے دخلہ کے حصلہ یا وجدہ کے معنی میں ہوتا ہے۔
تو سارا تامہ بعینی اسی طرح کا ہے کہ یہ بھی اسم پر پورا ہو جاتا ہے، خبر کا تقاضا نہیں کرتا، اس وقت یہ رجع کے معنی میں ہوگا، بس اتنا سا فرق ہے۔ جیسے اس کی مثال ہے سارا زید الی البصرۃ، اے رجع زید الی البصرۃ، تو یہاں سارا زید الی البصرۃ کا مطلب ہے یعنی زید نے بصرہ کی طرف رجوع کیا۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال انہوں نے دی ہے وَإِلَى اللَّهِ تَسِيرُ الْأُمُورُ، اے ترجع الامور، یعنی یہاں تسیر بمانی ترجع کے ہیں، یعنی سارا بمانی رجوع کے آ گیا۔ تو ہم نے آج کے سبق کا ہمارا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے کانا اور سارا کے بارے میں پڑھا، پھر پڑھا کہ کانا ناقص، کانا زائدہ غیر زائدہ، زائدہ جو لفظاً اور معنی کوئی عمل نہیں کرتا، کانا غیر زائدہ، پھر کانا ناقصہ اور کانا تامہ۔ اسی طریقے سے ہم نے سارا کے بارے میں پڑھا، سارا بمانی انتقال کیا آتا ہے، پھر انتقال کی 4 قسمیں، اور اس کے بعد سارا تامہ پڑھا۔ تو آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ ہمارا اگلا سبق اسی کی عبارت کو حل کرنے کے حوالے سے ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔